بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال پوچھا گیا کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہے اور جنت کے بارے میں بہت متجسس رہتا ہے اور ہم اس کے سارے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے، اور بیٹی ہے تو وہ دجال اور قیامت تک کے حالات کے بارے میں سوال کرتی ہے، اب ان کو کیسے جواب دیں؟ جی ماشاءاللہ، 4 سال کا بچہ اور ذرا اس سے بڑی بیٹی اگر اس طرح کے سوالات کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں لفظ جنت ڈالا گیا ہے، وہ جنت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہیں دجال کے بارے میں سنا تو وہ اس بارے میں سوال، قیامت کے بارے میں سوال۔ جب بچے اس طرح کے سوالات کریں تو ان کا جواب ان کے ذہن کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ قیامت کے بارے میں پوچھیں تو یہ جواب دینا، بیٹا ابھی یہ تمہاری عمر میں یہ سوال پوچھنے والے نہیں ہیں، جب بڑے ہو گئے تو پتہ چلے گا۔ دجال کے بارے میں پوچھے تو جواب میں یوں کہا جائے کہ یہ بیٹا یہ اور باتیں ہوتی، بڑوں کی باتیں ہوتی، ابھی چپ کر جا۔ یا جنت کے بارے میں پوچھیں تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دینا۔ لازم نہیں کہ بچوں کو دجال کے بارے میں پوری باریک باریک باتیں بتائی جائیں، لازم نہیں ہے کہ قیامت کے بارے میں ان کے اندر وہ جو ساری باتیں ان کو بتائی جائیں، ان کے ذہن کے مطابق ان کو جواب دے دیا جائے۔ اس کے لیے بہترین کتاب بچوں کے لیے تعلیم الاسلام ہے۔ وہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہ کتاب لکھی اور ایک صدی پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے، اردو میں ہے، اب انگلش میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی۔ اس کا انداز کیا ہے اس سوال کا؟ جو ہمارے ہاں پہلے اب بھی مدارس میں داخل نصاب ہے، اور ہمارے ہاں پہلے حفظ کے بچوں کو یہ کتاب زبانی یاد کروائی جاتی تھی اور وہ دیکھ کر بھی اس کو سوال جواب کرتے تھے۔ اس کے میں آغاز بتاتا ہوں، 4 حصے ہیں اس کی، چھوٹی سی کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے۔ تو ماں باپ کو پہلے یہ کتاب پڑھنی چاہیے، یہ کتاب تعلیم الاسلام ماں باپ کو پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ دین کے بارے میں بچوں کے ایک ایک سوال کا جواب وہ دے سکیں گے انشاءاللہ، بچوں کے ذہن کے مطابق۔ کمال کر دیا انہوں نے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں سے شروع ہوتا ہے، سوال تم کون ہو؟ جواب مسلمان۔ یہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ سوال آگے جا کر سوال ہے، قیامت کی علامات کیا ہیں؟ قیامت کیا ہوتی ہے؟ بڑا آسان جواب، جب جبرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری جتنی کائنات ہے سب لوگ ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، نئی زندگی مل جائے گی۔ قیامت کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ آگے آسان آسان کر کے علامات لکھی۔ جنت کیا ہوتی ہے، اس میں کیا ملے گا؟ آسان آسان جواب اس کے لکھے ہوئے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ تعلیم الاسلام ماں باپ اس کا مطالعہ کریں اور بچوں کے ذہن کے مطابق جواب ضرور دے دیں۔ اب دجال کا جواب کہ دجال جو ہے وہ ایک غلط قسم کا انسان ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، اور جو اس کی بات مانے گا تو اللہ میاں اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور جو اس کے پیچھے چلے گا اس سے بھی اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور جو اس وقت بھی اللہ کی بات کو مانے گا تو وہ اس کو اچھا سمجھیں گے۔ اب میں نے ایک جواب کا مثال دی ہے کہ اس کا مطمئن کرنے کا کیا طریقہ، کہ آپ اس کے ذہن کے مطابق جواب دے دیجئے، اس تجسس کو ڈھانپے نہیں، تجسس کو ڈھانپے نہیں، تو جس سے بچہ، عربی میں ایک جملہ ہے، الانسان حریص فیما منع،
انسان اس چیز میں اور زیادہ لالچی ہو جاتا ہے جس سے اس کو روکا جاتا ہے۔ بچے کو آپ کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں تو طریقے سے روکیں، اور اگر آپ منع کریں گے کسی بات سے تو بچے کو تجسس ہوگا کہ اس کے اندر ہے کیا آخر جو انہوں نے منع کیا ہے۔ تو تجسس کو روکنے کے لیے سب سے اہم بات کہ اس کو اس کے ذہن کے مطابق معلومات دے دی جائے، پھر اس سے انشاءاللہ العزیز اس کا ذہن خراب نہیں ہوگا اور اس سے نقصان بھی بالکل نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا شرعی طور پر ضروری ہے؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ پولیو کے قطرے پلانا، اس میں کیا فائدہ ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو چھوٹی عمر کے بچوں کو اگر ایک دفعہ ہو جائے تو ابھی تک دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں، اور یہ خون سے نہیں پھیلتی، یہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے نہیں پھیلتی، یہ کوئی موروثی بیماری نہیں ہے۔ یہ پھیلتی ہے کہ جس انسان کے اندر پولیو کے جراثیم ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ بچہ اس میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ جب بچہ پاخانہ کرتا ہے، یہ صرف پولیو اسی طرح پھیلتا ہے، پاخانہ کرتا ہے تو اس کے اجزاء جب زمین میں چلے جاتے ہیں پھر وہ دوسرے بچوں میں، دوسرے انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کے عجیب و غریب، چاہے اس کو پاخانے کو دفن بھی کر دیا جائے، زمین میں گٹر میں بہا دیا جائے، کچھ کر دیا جائے، آگے جا کر بھی اس کے بیکٹیریا اتنے زندہ رہتے ہیں کہ وہ بعد میں اگر اس پانی سے کوئی فصل بھی اگتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ آتے ہیں۔ یہ میں نے پوری سائنسی حقیقت بتائی ہے۔ اب ویکسین کس چیز کو کہتے ہیں؟ ویکسین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر اسی چیز کے جراثیم کو ڈالا جاتا ہے تاکہ انسان کے جسم میں داخل کر دیا جائے اور اس سے اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے۔ چیچک کی جو ویکسین ہوتی ہے، چیچک کا جو ٹیکہ ہوتا ہے، اس میں چیچک ہی کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ہیضے کے ٹیکے کے اندر ہیضے ہی کے، ویکسین کے اندر ہیضے کی جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ جتنے 8، 9، 10، اب 11، 12 ویکسین کے انجیکشن لگتے ہیں، یہ سارے کے سارے، پہلے چیچک بہت زیادہ عام ہوتی تھی، دانہ بھی نکل آتا تھا، آنکھ ضائع ہو جاتی تھی، اندر چیچک ہو جاتی تھی اندر۔ اب چیچک کا تقریباً خاتمہ ہو چکا اور بہت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح اور جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی ویکسین کے اندر وہی، یہ درست ہے، اس کے اندر وہی اجزاء ہوتے ہیں جس بیماری کی وہ قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ کورونا کی جب ویکسین آئی تھی تو اس میں کورونا ہی کے جراثیم کو بیچ میں ڈالا گیا تھا، خاص طریقے سے پروسیس کر کے۔ اور وہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے قوت مدافعت کی اگر بیماری حملہ کرے تو اس کا، یہ میں نے ویکسین کا پورا خلاصہ دور جدید کی سائنس کے مطابق بتایا۔ اب لوگوں کے اندر جو چیز ہے کہ اب ماہر ڈاکٹر اگر یہ کہہ دیں اور کہ جی آپ یہ ویکسین پلائیں تو بچے اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے، تو اب پاکستان کے اندر پولیو بہت کم ہو گیا۔ اب گزشتہ دنوں کی رپورٹ کے مطابق پورے پنجاب میں صرف 12 کیسز ہیں بچوں کے جو اس عرصے میں پولیو کے دریافت ہوئے، اتنے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں۔ تو آہستہ آہستہ اللہ کرے کہ یہ بھی، کیونکہ اس زندگی بھر کی معذوری ہوتی ہے، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اب میں اس کی منفی باتیں بتانے لگا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایسی چیزیں ملا دی گئی ہیں جس سے اگلی نسلیں ختم ہو جائیں اور یہ نامرد ہو جائیں اور ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، فلاں چیزیں پیدا ہو جائیں۔ یہ لوگ بہت بیان کر رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ویکسین کے اندر بنیادی اجزاء کیا ہیں یہ آج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ ویکسین جب بنتی ہے تو اس پر اربوں روپیہ خرچ، اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، تو وہ فارمولہ کئی سال تک اس کمپنی کے پاس محفوظ رہتا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی ظاہر کیے ہی نہیں جاتے۔ ان لوگوں کو پتہ کیسے چلا؟ اجزاء ماشاءاللہ ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹر یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو یہ باتیں معلوم ہیں کہ یہ تو ایک راز ہوتا ہے بہت طویل عرصے تک ویکسین کا۔ پھر وہ جب اس کو کما لیتے ہیں خوب اچھا طرح، پھر اس کو کہیں جا کے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب چیچک کے جو ویکسین بنائی جاتی ہے، پتہ نہیں کتنی سالوں کے بعد، نصف صدی کے بعد اس کو ظاہر کیا گیا کہ کس طرح چیچک کے جراثیم کو وہ خرگوش کے دماغ میں ڈالتے ہیں، وہ خرگوش، زندہ خرگوش کے،
پھر اس کے کسی وقت میں دماغ کو پروسیس کر کے نچوڑتے ہیں، اسے چیچک کا انجیکشن بناتے ہیں. تو آج بھی پروسیس چل رہا ہے وہی والا، لیکن یہ بہت بعد میں ظاہر ہوتا ہے، ابھی یہ ظاہر ہی نہیں ہوا اس کا ہے کیا. اس لیے ڈاکٹر پر اعتماد کر کے انسان پولیو کے قطرے بچوں کو پلوا لیجیے. قانونی طور پر بھی شرعی ضرورت میں نے بتا دی، جب تک اس کے خلاف گواہی نہ ملے، ڈاکٹر حضرات گواہی نہ دیں، اس وقت تک اس کی بات کو رد نہ کیا جائے، جان بچانے کے لیے اختیار کیا جائے ان چیزوں کو. ایک صاحب نے کہا قبر کے اندر چار دیواری کرنا کیسا ہے؟ نہ کرنے کی صورت میں قبر کے گرنے کا اندیشہ ہے، اور کیا اس دیوار سے ایک ایک اینٹ قبر باہر لگا سکتے ہیں قبر کے چاروں جانب؟ اگر ایسا نہ کریں تو گورنر اسی قبر کو صاف کر کے اس میں دوسرا مردہ دفن کر دیتے ہیں. جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی قبر بنانا سکھایا. ایک سیدھی قبر، بالکل سیدھی، اور دوسری بغلی قبر کہ سیدھا کھود کر پھر اس کو قبلے کی جانب تھوڑا سا موڑ دیا جائے. تو جہاں پتھریلی زمین ہوتی ہے، پتھریلی، تو وہاں وہ بغلی قبر نیچے سے جا کر موڑ کر کھودنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح جہاں نرم زمین ہوتی ہے، شوریلی زمین ہوتی ہے، تو وہاں بھی بغلی قبر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ قبر فوراً بیٹھ جاتی ہے جہاں سے نیچے سے کھودا جائے. اب اگر آپ سمجھیں کہ یہ شوریلی زمین ہے، مٹی بہت بھربھری ہے، اور ہم دفنانے میں بھی ہمیں بہت دقت پیش آئے گی، تو ایسی صورت میں اینٹوں کی اندر دیوار بنانا جائز ہے صرف اس وقت، اور وہ بھی بوقت ضرورت. اس کے اوپر بھی بڑا پلستر کرنا اور ماربل لگانا اور یہ کرنا جیسے بعض ہو رہا ہے، بالکل غلط. اندر بھی اینٹیں بوقت ضرورت اتنی لگا لیجئے، جائز ہے، تاکہ قبر ایک دم دفناتے وقت بھی بیٹھ نہ جائے کہیں، اتنا ہوتے. باقی رہا باہر، تو باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا قبر بنانے کا کہ ایک اونٹ کی کوہان کے برابر اس کو اٹھا دے، کچی مٹی، اس کو دائیں بائیں پکا بالکل نہ کیا جائے، اوپر سے بھی بالکل پکا نہ کیا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ سمجھایا تھا کہ اگر اس طریقے پہ میانی صاحب نے جو لاہور کا قبرستان ہے، اگر صرف اس پر عمل کیا جاتا تو ایسی صورت کے اندر میانی صاحب کبھی بھی مکمل نہ ہوتا اور ہر وقت اس میں مردے دفنانے کی جگہ موجود رہتی. یہ اللہ کا نظام ہے. قبر کو باقی رکھنا اس کی دین میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. پہلی نسل جاتی ہے، اولاد جا کر دعا کر لیتی ہے، پھر دوسری نسل چلی جاتی، دوسری نسل بھی آج کل بہت دیر ہوتی ہے. اب دوسری نسل یعنی دادا کی قبر پہ پوتا جائے، بہت دور کی بات ہو گئی. نتیجہ یہ کہ بارشیں آتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں، نشان مٹ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک، مٹ جائے نشان، مقصود بھی یہی ہے، مقصود بھی یہی. اور پھر اس کے بعد وہ جگہ اسی جگہ اور قبرستان میں دفن کر دیا جائے. اور میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات، مبارک والی، خیر والی بات بتانے لگا ہوں. یہاں ماڈل ٹاؤن کا جو قبرستان ہے، اس میں ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے اب طے کر لیا ہے کہ ایک بھی قبر پکی نہیں بننے دیں گے. احاطے بنانا، اپنی جگہ گھیرنا، پھر اس کے بعد سنگ مرمر لگانا، پھر اس میں کتبے لگانا، پھر آیات لکھنا، یہ سب کے سب شریعت کے مطابق نہیں ہے. یہ سب کے سب شریعت کے مطابق نہیں. ابھی حضرات نے بھی ماڈل ٹاؤن میں جب سے پابندی لگائی ہے، تو اب وہی بارشیں ہوں گی، وہی آئندہ نسلیں نہیں آئیں گی، وہاں نام و نشان مٹ جائے گا. وہ یہ ایک ماڈل ٹاؤن کا چھوٹا سا قبرستان، یہ ماڈل ٹاؤن والوں کے لیے بہت طویل عرصے تک کافی ہوتا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو میں نے بتایا قبر کو باقی رکھنا یہ شرعی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی بنیادی بات یہ سمجھنا. ہاں، آپ جانا چاہتے ہیں شناخت کے لیے، آپ کوئی پتھر لگا دیں جس پر نام لکھا ہوا ہو، کوئی پلیٹ لگا دیں کوئی جس پہ نشانی رہے کہ یہاں میں آؤں تو دعا کر سکوں، استغفار کر سکوں، مغفرت. ٹھیک. اور میں نے بتایا یہ ایک نسل اب کر رہی ہے، زیادہ سے زیادہ دوسری نسل. اس سے بات کی تو گنجائش اب نہیں رہی. اس لیے قبر کو باہر سے پکا نہ کیا جائے. ہاں البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مٹی بہہ نہ جائے، فلانا ہو ایک ایک اینٹ باہر لگا دی تاکہ یہ مٹی بہہ نہ جائے، تو اس کے لیے بجائے اینٹیں لگانے کے اس کو
یہ توڑی اور مٹی گارا بنا کر اس کو لیپ کروا دیا جائے ہر 6 مہینے بعد بھی، تب بھی وہ پکی خبر بھی نہیں کہلائے گی اور وہ بچی بھی رہے گی، بارشوں سے بھی بچت ہو جائے گی، لیکن پکی کرنے سے ہر صورت میں بچا جائے۔ ایک صاحب نے کہا کیا ہم جب دفتر میں نماز کے لیے جماعت کرائیں تب اذان دینا ضروری ہے؟ کن صورتوں میں نماز سے پہلے اذان دینا ہوگی؟ جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز ضروری ہے، یہ ضروری کوئی لفظ نہیں ہے دین کے اندر، دیکھنا ہوگا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ نماز سے پہلے، فرض نماز جماعت کرانے سے پہلے اذان دینا سنت ہے، اور چونکہ وہ جو دفتر میں پڑھتے وہ مصلی ہوگا اور وہ مسجد نہیں ہوگی۔ مصلی کہتے ہیں ایک جگہ کو وقف کر دینا نماز کے لیے، بھی ہم یاد ہوا، اس کو آپ بعد میں کسی اور مصرف میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوبارہ دفتر بنانا چاہے بنا سکتے ہیں، اس کو مصلی کہتے ہیں، جائے نماز کی جگہ۔ اور جو مسجد ہوتی ہے وہ وقف ہو جاتی ہے اللہ کے لیے، پھر اس کو نہ کبھی آپ بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ اس کی جگہ کوئی چیز بنا سکتے ہیں۔ دفاتر کے اندر عام طور پر یہ مصلی ہوتا ہے، تو مصلی کے اندر اگر دیکھیں کہ جماعت ہو رہی ہے اور نزدیک ترین مسجد سے وہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی، تو پھر ایسی صورت میں وہاں اذان دے دی جائے۔ اور بعض میں نے ہسپتالوں میں دیکھا اور بعض بڑے مال میں دیکھا اور بعض بڑے دفاتر میں دیکھا جو کئی منزلوں میں ہیں کہ انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور اذان بھی ڈیجیٹل، یعنی وہ جو بھری ہوئی ہوتی ہے اذان کلاک کے اندر یا گھڑیوں کے اندر، بس وہ وقت ہوتا ہے تو وہ اذان ہو جاتی ہے۔ اس سے وہ سنت اذان ادا نہیں ہوتی۔ وہ جو کمپیوٹر اذان دیتا ہے جو فیڈ کیا ہوا، وہ اذان سنت ادا نہیں ہوتی۔ ہاں آپ نے اطلاع دینی ہے وقت ہونے پر، ٹھیک ہے وہ دے دیں، اطلاع کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اذان دینا جو سنت ہے وہ جب ہے جبکہ وہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو۔ مسجد ہے تو اس میں چاہے اذان کی آواز آتی ہو، اس میں سنت ہے اذان دینا۔ تو بس آسان سی بات یہ ہے کہ دفتر میں جب کبھی جماعت کرانی ہو تو اذان دے لیجئے، اذان دینا سنت ہے، اور اگر نہیں دی اذان تو جماعت ہو جائے، نماز ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا گناہ سے توبہ کر لے لیکن اس کے اثرات ابھی بھی زندگی میں، ان کو کیسے ختم کیا جائے؟ جی، اس کی توبہ کے لیے تو آپ اللہ نے معاف کر دیا۔ انہوں نے سوال کیا گناہ ہو گیا، اب اس کے اثرات ہیں، تو اب اس کے اثرات کے لیے دعا کی جائے، خوب دعا ہے، پھر کتنا استغفار کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کے اثرات کو ختم فرما دے گا۔ یہ درست ہے کہ ایک گناہ کا عذاب ہے جو اللہ آخرت میں دے گا، ایک گناہ کے اثرات ہوتے ہیں جو اللہ زندگی میں دکھاتا ہے، اور اس پر پوری ایک کتاب موجود ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الدواء الشافی، اب اردو ترجمہ بھی ہو گیا، اس کے کئی اردو ترجمے ہو گئے، الدواء الشافی۔ اس کے اندر انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اور بتایا ہے کہ ہر گناہ کے اثرات اللہ زندگی میں دکھاتا ہے، اس گناہ کا کیا اثر، اس گناہ کا کیا اثر، اس گناہ کا کیا اثر۔ تو گناہ کا عذاب تو توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو سوال کیا نا کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی بندے سے لڑائی ہو گئی، اس کو مارا، اب اس سے معافی بھی مانگ لی اور پھر اس کے بعد اللہ سے بھی معافی مانگ لی، لیکن ابھی تک وہ ناراض ہے، اس کے دل میں ناراضگی ہے، ایسی صورت میں اب اس کے لیے دعا کی جائے۔ میں نے کہا نا غلطی کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے خوب توبہ اور استغفار کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ وہ اور ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک دعا ہے علامہ ابن قیم کے الدعاء والدواء، وہ اور چیز ہے، یہ الدواء الشافی جو اس میں گناہوں کے اثرات لکھے، یہ اور چیز اس جی۔ ایک صاحب نے پڑھا سطر ڈھانپنے والا کپڑا کتنا پھٹ جائے تو اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جی، چوتھائی عضو اگر نظر آنے لگے تو نہیں پڑھ سکتے، چوتھائی عضو، اگر چوتھائی عضو سے کم ہو تو پھر گنجائش ہے، اور اگر کپڑا پھٹا ہوا ہے، مثال کے طور پر اکثر شلوار کی رومالی پھٹ جاتی، لیکن اس کے اوپر پیچھے جب نماز پڑھتا ہے تو قمیض ڈھانپ لیتا ہے، ایسی صورت میں وہ کھلنا شمار نہیں ہو، نظر نہ آئے۔
ایک صاحب نے کہا کہ آج کل بوتل کا پانی منرل واٹر پیتے ہیں، کسی کے گھر جانا ہو وہاں دستیاب نہ ہو وہاں پانی نہ پینا غرور میں تو نہیں آئے گا، گناہ تو نہیں ہے؟ جی فکر نہ کریں، یہ بوتل کا جو منرل واٹر ہے یہ آپ کی زمین سے بھرا گیا ہے، آپ کی زمین سے بھرا گیا ہے۔ اچھا آپ کی زمین ہی سے بھرتے ہیں، کہیں آسمان سے وہ پانی نہیں آتا ویسے سارا پانی آسمان سے ہے، لیکن ہماری قوم کو ماشاءاللہ ایسا لگا دیا ان حضرات نے نا کہ اب وہ منرل واٹر کی عادی ہو گئی ہے، اور حقیقت بھی ہے، کچھ حقیقت بھی ہے۔ اب اس وقت ماڈل ٹاؤن کا جو پانی ہے وہ 450 فٹ نیچے کھودنے کے بعد جب PCSIR میں بھجوائیں گے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہے یہاں کا۔ اور ادھر چلے جائیں گجرات وغیرہ کی طرف، اور ادھر قصور وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں ٹینریز کا جو پانی غرقیوں میں اتارا جاتا تھا آج عجیب و غریب صورتحال ہے وہاں، جگر کے امراض اور یرقان وغیرہ۔ اگر تو واقعی پانی جو ہے وہ پینے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر منرل واٹر پی لیا جائے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کا ہم گھر جائیں تو آگے سے وہ منرل واٹر نہ پلائے، اگر ہم نہ پیے تو وہ غرور میں تو نہیں آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، آپ تکبر کی وجہ سے نہ کہ آپ حفظان صحت کو ذہن میں رکھیں، پھر اس کی وجہ سے تکبر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا جمعے کے بیان کی تیاری کیسے کریں اور کون کون سے جز شامل کریں؟ جی اس کا آسان ترین طریقہ جو میں بھی جمعہ میں اختیار کرتا ہوں، نمبر 1 قرآن مجید کی آیات، جو موضوع کو لے لیں اس سے متعلق قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں، نمبر 2 اس سے متعلق احادیث کو دیکھیں، نمبر 3 اس سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات، بس مستند باتیں ہوں تو بس پھر انشاءاللہ جمعے کی تیاری بہت آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا تہجد کے کتنے نفل پڑھنے چاہیے؟ جی 4، 2 بھی پڑھیں ثواب مل جائے، لیکن 4 نفل، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 کر کے۔ تہجد میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ جی تہجد میں 4 رکعت پڑھنا افضل ہے، اس کو آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں، تلاوت لمبی بھی کر سکتے ہیں، مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا فرض کے بعد اجتماعی دعا مانگنا سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ فرضوں کے بعد 3 باتیں الگ الگ ذہن میں رکھیں، ان 3 باتوں کو نہ لوگ مکس کر دیتے، خلط ملط کر دیتے۔ ایک ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، نمبر 2 ایک ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، ایک ہے اونچی آواز سے دعا مانگنا، یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ ہم وہ ایک سوال کرتے ہیں اس میں تینوں چیزیں خلط ملط ہو گئی۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ مشکات شریف میں باب الدعاء بعد الصلاۃ میں اتنی ساری 20 حدیثیں لکھی ہیں صحاح ستہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی، تو معلوم ہوا نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کا نہیں اختلاف۔ اب رہا کہ کیا اونچی آواز سے مانگ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں باب الدعاء بعد الصلاۃ میں شامل ہیں، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی بھی آواز نہیں نکالی تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا یہ دعا مانگی؟ بہت آسان سی بات ہے، معلوم ہوا کچھ تو آواز نکالی، زور زور سے چیخ کر نہ مانگے، لیکن اتنا کہ ساتھ والے کو پتہ چل جائے کیا دعا مانگ رہے ہیں، مقتدیوں کو پتہ چل جائے، اس حد تک آواز لینا جائز ہے۔ اور اب آیا ہاتھ اٹھانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یہ جامع ترمذی کی احادیث موجود ہے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، وَتُقْنِعُ يَدَيْكِ أَيْ تَرْفَعُهُمَا، ترمذی کے الفاظ ہیں، نماز کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھانا دعا کے لیے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، سنت غیر مؤکدہ، نماز کے بعد دعا مانگنا سنت غیر مؤکدہ۔ اب میں یہ ضروری ہے، لازم ہے، یہ الفاظ شرعی الفاظ نہیں ہیں، میں تو بات کروں گا فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے۔ اس کا جواب ہوا نماز کے بعد دعا مانگنا سنت غیر مؤکدہ، ہاتھ اٹھانا سنت غیر مؤکدہ، آواز نکال لی جائز۔ اور اگر یہ سنت غیر مؤکدہ کو کوئی بندہ فرض واجب کا درجہ دے دے، وہی بدعت ہو جاتی۔ اب میں نے بدعت کہنے والوں کی بھی بات رکھ لی،
ایک کام سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کو فرض واجب، جو نہیں دعا مانگتا اس کو برا بھلا کہنا، تو سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے والے کو آپ برا بھلا تو نہیں کہہ سکتے نا، برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ترغیب دے سکتے۔ اس لیے جو لوگ بالکل نماز فرضوں کے بعد ایک دم اٹھتے ہیں اور بس دعا نہیں مانگنی، وہ بھی غلطی پر ہے۔ دعا مانگنا سنت ہے، مانگ لیں۔ اور جو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگتے، کہتے سنت نہیں ہے، میں نے جامع ترمذی کی حدیث بتا دی، ممانعت بھی نہیں ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے، یہ ثابت ہے ترمذی کی حدیث سے۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے ایک نشست میں کہا تھا کہ گداگر کو پیسے نہ دیں، تو ایک اپاہج معذور سوال نہیں کرتا کہ مگر اس امید سے بیٹھا ہے کہ کوئی اس کی امداد کر دے، اس کو صدقہ اور خیرات دے سکتے ہیں۔ جی یہ اپاہج جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، چوکوں پہ نظر آتے ہیں، پورا مافیا ہے، یہ پورا مافیا ہے۔ چوک بکتے ہیں، ایک ایک چوک بک رہا ہے اس وقت کہ اس چوک میں فلاں اتنے، شام کے وقت میں آپ غور کریں ان کو اچھی طرح، ان کو باقاعدہ یہ معذور لوگوں کو لینے کے لیے گاڑیاں آتی ہیں، گاڑیاں صبح چھوڑ کے جاتی ہیں۔ تو یہ مانگ زبان سے تو نہیں مانگ رہے، لیکن یہ گداگر عادت بنائی، اصل میں گداگری کس کو کہتے ہیں؟ بھیک مانگنے کی عادت بنا رہے۔ مانگنا جائز، مانگنے والے کو دینا بہت بڑا ثواب، لیکن گداگری کی حوصلہ شکنی پیشہ نہ بنا لے اس کو، بس اتنی سی بات ہے، جھڑکنا نہیں ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سمجھایا، اما السائل فلا تنہر، اما السائل فلا تنہر، مانگنے والا آئے تو اس کو ڈانٹے نہ، جھڑکے نہ، یہ نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، اس کی انسلٹ نہ کریں، بس نہیں دینا نہ دے، اور اگر دینا چاہیں تھوڑا سا دے دے، حرام بھی نہیں ہے، لیکن گداگری کی حوصلہ افزائی نہ کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں اسی طرح نابینا شخص کچھ سامان بیچنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مگر وہ بھی سوال نہیں کرتا، مگر امید ہی کوئی رقم دے گا۔ اصل میں یہ بھی ایک ریا ہے نا، اب پنجاب حکومت نے قانون بنا دیا کہ جو گداگر ملے گا اس کو گاڑی میں ڈال کے لے جائیں گے، یہ قانون ہے باقاعدہ، اصلاح کے لیے لے جائیں گے، جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے، جا کے ایک طرح سے قید خانہ ہی ہے نا، اس میں ڈال دیتے ہیں جا کے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ میں ایک شیشہ صاف کرنے والا برش پکڑ لیں گے، تاکہ اب قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ یہ بزنس کر رہے ہیں، یہ خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ہاتھ میں پینسلیں پکڑی ہوں گی، ہیں گداگر، ہاتھ میں پینسلیں پکڑتے ہیں، ہاتھ میں کوئی چیز ایسی چیزیں پکڑ لیتے ہیں جس سے قانون ان کی پکڑ نہیں کر پاتا۔ یہ میں نے بڑی اہم بات بتائی، قانون ان کی اب پکڑ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو تجارت کر رہے ہیں، آپ بزنس میں ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، چنانچہ وہ نہیں بچت ہو جاتی ان کی۔ اسی صورت میں ہے وہ گداگر، اس صورت میں اگر ان سے کوئی چیز خرید لی جائے تو بہت اچھا، بہت اچھا، تاکہ ان کی مدد ہو جائے۔ سامنے کا اذان دینے کی کیا فضیلت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث میں اذان دینے کی فضیلت بتائی کہ جو بندہ ثواب سمجھ کر اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تمام زندگی کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر کے اس کے لیے جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ تو جو اذان دینا اپنی ثواب کے لیے، تو کیا تنخواہ دے کر جو تنخواہ لیتے وہ ثواب کے لیے نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ کہ تنخواہ لے کر بھی اللہ کے لیے کام کرنا بالکل درست ہے۔ جی آپ یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے بغیر پڑھنے کو جی بیٹھیے گا۔ جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید ترجمے کے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک لفظ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو طوطے کی طرح کیوں رٹواتے ہیں، یہاں تک کہ لفظ کہتے ہیں طوطے کی طرح کیوں رٹواتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے تلاوت ایک الگ چیز ہے، تلاوت الگ چیز ہے، اس قرآن کو سمجھنا الگ چیز ہے۔ تلاوت صرف تلاوت کرنا یہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 164 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 164 آیت سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ دو الگ الگ چیزیں، یتلو علیہم آیاتی تاکہ آپ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کریں، صرف تلاوت کلام پاک بغیر ترجمے کے۔ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں،
پھر آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الگ مقصد ہے، اس کتاب کو سکھایا بھی جائے. آج بھی جمعے میں میں نے یہ بات بیان کی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ لگ جاتا ہے کبھی کبھی، اور دل کا زنگ کیسے صاف ہوتا ہے؟ بتلاوت القرآن، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے. یہ جو انہوں نے بچے نے سوال کیا نا ابھی کہ جی بغیر ترجمے کے پڑھیں تو کیا اس کا ثواب ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا جواب بڑے غور سے سنیے گا، حدیث سے اس کا جواب. کیا بغیر ترجمے کے پڑھے ثواب ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ذہن میں حدیث فوراً آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف. یہاں تک تو سب کو سمجھ میں آ گیا. اگلی بات خود بخود سمجھ لیجیے کہ الف لام میم کا ترجمہ کسی کو بھی نہیں آتا. الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس کا ترجمہ بتایا ہی نہیں گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال ہی ایسی دی ہے جس کا ترجمہ نہیں ہے. اس لیے ثابت ہوا کہ بغیر ترجمے کے بھی پڑھیں گے تو ثواب ملے، نہیں مطلب آتا پھر بھی ثواب ملے. تو 10 نیکیاں ایک حرف کی ضرور ملے، ان کو فائدہ ہے اور دنیا میں بھی فائدہ ہے. صرف تلاوت سے انسان کے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور صرف تلاوت کریں گے نا، صرف تلاوت، اس کا اثر گھر کے در و دیوار پہ ہوتا ہے، گھر کے رہنے والے افراد پر ہوتا ہے. یہ بھی حدیث سنانے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، یہ حدیث جو میں سنانے لگا ہوں ہر ایک کو مل جائے گی. فضائل قرآن، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ علیہ، تو فضائل قرآن کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ. جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے. وانزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے. صرف تلاوت. اب تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی آ جائے، اس کے مطابق عمل بھی ہو جائے تو سبحان اللہ. جیسے میں ایک صاحب کے ایک جگہ گیا، دکان پہ صبح صبح جانا ہوا کوئی چیز خریدنے، تو وہ صاحب نا سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے. دیکھ کے نا سورہ یاسین کی تلاوت، تو میں نے ان کو تھوڑا سا چھیڑا. میں نے کہا کہ اس کا جانتے تھے، مجھے بھی جانتے تھے. میں نے کہا اس یاسین پڑھنے کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ ہاں، یہ میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، جب دکان کھولتے ہم یاسین پڑھتے، اس سے بڑی سارا دن برکت ہوتی. جب میں نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے تو میں نے پھر ایک بات کہہ دی. میں نے کہا اگر صرف سورہ یاسین کے صرف پڑھنے کا اتنا اثر ہے، آپ جیسا کہہ رہے ہیں، تو سورہ یاسین کے اندر جو کچھ لکھا ہے اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے تو کتنا اثر ہوگا. اگر صرف پڑھنے کا اتنا اثر ہے تو اگر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے تو کتنا اثر ہوگا. پیغام پہنچ گیا ان کو. ایک کہا کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی؟ بڑا مشکل سوال ہے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی؟ تو اس کا جواب ہے کہ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی. عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی. ایک دفعہ زندگی میں اذان دی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک دو جگہ اور اس طرح کی بتائی ہے، لیکن جامع ترمذی میں ایک جگہ ہے، وہاں محدثین نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کیوں نہیں دیتے تھے. جب اتنے ثواب کا کام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کیوں نہیں دیتے تھے؟ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ یہ تو عام مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. بندہ نہیں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیوں کا گٹھے اکٹھے کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے ہوتے. ابھی صرف مؤذن نے کہا ہے، عام انسان نے. اور اگر نبی کہہ دے حی علی الصلاۃ پھر بندہ نہ آئے تو یہاں پہ ایمان کا مسئلہ بن جائے گا. یہ محدثین نے وجہ لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کیوں نہیں دیتے تھے. حی علی الصلاۃ کا مطلب ذہن میں رکھیں، آؤ نماز کی طرف. تو جب نبی کہہ دے آؤ نماز کی طرف پھر بندہ نہ آیا تو یہ تو ایمان کا مسئلہ بن جائے گا. اب میں وہ بات بتانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کب دی. یہ ہے جامع ترمذی میں کتاب الصلاۃ میں جلد اول میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اونٹوں پر، ایک درے کے اندر پہنچے. درہ کہتے ہیں دونوں طرف پہاڑ اور درمیان میں جگہ. بارش شروع ہو گئی. اب درے میں نا پہاڑوں پہ سے سارا پانی نیچے آتا ہے، وہ درے کے اندر جمع ہو جاتا ہے. اب ان کے پاؤں لمبے ہیں نا اونٹوں کے، تو اب نیچے اتر نہیں سکتے. بارش ہو رہی ہو تو پہاڑ پر اونٹ کو لے جانا ناممکن ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اذان دی. یہ ہے جامع ترمذی میں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی. تو محدثین یہی لکھتے ہیں کہ اس وقت اذان دی نا اس لیے کہ لوگ آس پاس ہی موجود تھے نا، چند مسافر صحابہ، باقی سب کے اوپر تو یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اذان دے دی. اب حالات میں اذان نہیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اذان دی اور پھر سواری پر ہی نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو آگے کر لیا، باقی صحابہ کے اونٹوں کو پیچھے کر دیا اور سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی. اس میں ظاہر ہے نیچے اتر ہی نہیں سکتے تھے، معذور کے نیچے پانی کھڑا ہوا تھا. جی یہ دیکھو، جی صاحب نے کہا قرآن مجید بھول گیا ہوں، اس کے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، ذرا بڑی عمر میں جا کے نا جب بچے FSC میں چلے جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پھر یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ذرا پھر اور عمر بڑی ہوتی ہے، ذرا سنجیدہ ہوتے ہیں، پھر بڑا احساس ہوتا ہے، اپنے آپ میں اندر گلٹی، اپنے آپ کے اندر جرم محسوس کرتے ہیں کہ میرا قرآن یاد کیا تھا بھول گیا. اس کے لیے آسان ترین طریقہ، اور جب بچوں کو حافظ بنائے نا تو میٹرک کے امتحانات کے بعد FSC میں اور آگے یونیورسٹی لیول پہ پہنچ کے جب وہ انجینئر ڈاکٹر بن رہے ہوں تو ان کی حفظ کو بچانے کا بہترین طریقہ وہ نہیں بھولے گا. پکی بات ہے. یہ بچے جو ہوتے ہیں نا یہ زبانی سنانے سے بھاگتے ہیں. بیٹا ایک پاؤ سنایا کرو روزانہ، ایک پارا سنایا کرو، قاری صاحب آئیں گے ایک پارا زبانی سنایا کرو، یاد کیا کرو. وہ 2-2.5 گھنٹے لگانا وہ بھی مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے آسان ترین طریقہ، بچہ کبھی ساری زندگی قرآن نہیں بھولے گا اگر ایک چھوٹی سی بات پر عمل کر لیں. بچے کو پابند فرما دیں کہ روزانہ ایک پارا دیکھ کر پڑھیں. قرآن مجید میں وہی قرآن مجید جس میں حفظ کیا 13 لائنوں والا 16 لائنوں والا، دیکھ کر ایک پارا روزانہ پڑھیں. یہ حافظ بچہ 20 منٹ میں گھڑی دیکھ کر 20 منٹ میں بڑے آرام سے ایک پارا مکمل کرے گا. اب اگلی بات، ڈیٹ وائز پڑھیں اور اونچی آواز سے پڑھیں جتنا حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو یہ سبق سناتا تھا. دیکھ کر اونچی آواز سے ڈیٹ وائز روزانہ یہ ایک پارا پڑھے. یہ ساری زندگی قرآن نہیں بھول سکتا. کر کے دیکھیں کیوں؟ یہ ہر روز جب ایک پارا پڑھے گا 20 منٹ صرف. اچھا اس حافظ کو آپ کہیں نا دیکھ کے پڑھ لو وہ تیار ہو جائے گا. میں نے کہا بھاگتے ہیں زبانی سنانی سے. FSC کر رہا ہے، BSc کر رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، بھاگتے ہیں. لیکن 20 منٹ کے لیے اس کو پابند کر دے. ڈیٹ وائز، تاریخ وائز. یہ ڈیٹ وائز سمجھا دوں ذرا. اگر آج 8 تاریخ ہے نا تو 8واں پارا، اگر آج 10 تاریخ ہے 10واں پارا، اگر 25ویں تاریخ ہے تو 25واں پارا. بس ہوگا کیا؟ ایک مہینے میں دیکھ کر اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی نہیں بھول سکتا قرآن. اور اب نفسیاتی بات بھی بتاؤں، بیچ میں راز کی بات بھی بتاؤں. یہ بچہ جو حافظ ہے نا، یہ دیکھ کر آپ نے کہا نا دیکھ کر پڑھ لو، یہ کبھی کبھی نظریں اٹھا کر بھی پڑھے گا. یہ کبھی کبھی نظریں اٹھا کر بھی پڑھے گا قرآن سے. مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، اکثر اس کو یاد ہے. یہیں سے اللہ اس کے قرآن کو بچا لے گا، حفظ کو بچا لے گا انشاءاللہ. اس صاحب نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اس کا آیت کا ترجمہ و تشریح بتا دیں. اصل میں ذرا تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں. من اعرض عن ذکری، جو بندہ میرے ذکر سے، ذکر سے مراد یہاں مفسرین لکھتے ہیں قرآن مجید، جو بندہ میرے ذکر یعنی قرآن مجید سے منہ پھیرے گا فإن له معیشۃ ضنکا، تو میں اس کے لیے زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا. آج کے جمعے کے خطبے کو لے لے. جو بندہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 کے مطابق اپنے ماں باپ سے اچھا رویہ نہیں رکھے گا، اس کی زندگی تنگ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. بہت آسان سی بات.
قرآن سے منہ پھیر کے زندگی گزاریں گے تنگ ہوں گے. آخرت میں تو تنگی ہوگی دنیا میں بھی تنگی. ایک صاحب نے کہا آخری سوال ہے کہ فجر کی سنت اور فرائض کے درمیان 100 بار پڑھتا ہوں اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. جی بالکل عمل کر سکتے ہیں، جائز ہے، جائز ہے. جزاک اللہ خیر. اجازت چاہوں گا. جی معیشت کہتے ہیں اصل میں ہم ایک منٹ معیشت ہم اردو میں پتہ کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر اقتصادیات کو، وہ معاشیات. یہ معیشت یہ بھی اسی سے، عیش کا معنی زندگی گزارنا، معیش دونوں وہ بھی شامل ہے، سارا شامل ہے اس میں. نہیں ایک ہے معاشرت، ایک ہے معاملات، وہ الگ چلا جائے گا. اور یہ جو معیشت ہے نا، یہ 5 چیزیں ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. یہ معیشت زندگی گزارنا، یہ 5 چیزیں اس میں شامل ہیں. ایسا بھی مراد دے سکتے ہیں، لیکن میں نے بتایا معیشت کا لغوی معنی زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنا، اس میں سارا آ گیا گزارا. آخر دعوانا الحمدللہ.